يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال عز وجل: وأمرت أن أسلم أول المؤمنين. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور محترم پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے شوال کا، جس میں اللہ کی توفیق سے ہم تمام یہاں پر اللہ کے اس گھر میں جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور جس میں روزے رکھنے کی توفیق اللہ نے دی، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، دیگر نیکیوں کا اہتمام کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دیگر تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قبر کی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق اور اس ہدایت کے ملنے کے بعد ہم نے روزے بھی رکھے، نمازوں کا اہتمام بھی کیا، نمازیں باجماعت نے ادا کی، لیکن رمضان کے بعد
ہمیں چاہیے کہ ہم انہی نیک اعمال پر پابندی اختیار کریں، انہی نیک اعمال پر جن پر ہم رمضان میں پابندی کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم ان کا پورا اہتمام کریں۔ اگر ہم صرف موسمی مسلمان بنتے ہیں، جیسا موسم آتا ہے، موسم بہار میں، موسم بارش میں مختلف قسم کے پیڑ پودے اگنا شروع ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے نئے نئے دکھنا شروع ہوتے ہیں، اور موسم کے اعتبار سے مختلف جانور وغیرہ بھی زمینوں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، تو ہم ایسے موسمی نہ بنیں جو موسم میں آتے ہیں اور موسم میں جاتے ہیں۔ موسم میں صرف وقتی طور پر آنے اور جانے والی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، سال کے 12 مہینوں میں ہمارے لیے نمازوں کو فرض کیا گیا، دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر لازم، جنہیں بعد جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا مردوں پر فرض ہے، اور یہی 5 نمازیں گھروں میں ادا کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے۔ نمازیں جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کی، بلوغت کے مرحلے میں ہم داخل ہوئے، اس وقت سے نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی، اور یہ نمازیں اس وقت تک فرض ہیں جب تک کہ ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ 2 ہی لوگوں پر نمازیں معاف ہو سکتی، 2 ہی لوگوں پر نمازوں کی معافی ہے، اور اگر تیسرا شامل کر لے تو عورت ہے۔ 2 سے 3 عذر، مردوں کے لیے صرف 2 عذر، عورتوں کے لیے 3 عذر کرا دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت جب کہ انسان پوری طرح عقل سے پیدل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اسی وقت اس پر نماز معاف ہے، فرض نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرفوع القلم، یعنی جن کے عقل بالکل کام کرنا بند کر دی، مجنون ہے، دیوانے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کو اٹھا دیا، ان کے اعمال کا حساب کتاب نہیں لکھا جاتا، کیونکہ وہ دیوانے، وہ خود اپنے کنٹرول میں نہیں، وہ اپنے سے مجنون ہیں، دیوانے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اعمال پر بھی انہیں گرفت نہیں رکھی گئی، اور دنیا کا قانون بھی ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتا جن کی دماغی حالت صحیح نہیں، جب تک کہ وہ پھر سے دوبارہ صحیح نہ ہو جائے۔ اور اس طرح اگر کوئی مجنون ہے تبھی اس پر نماز معاف ہے۔ اور دوسرا وہ جو سکرات کی حالت میں چلا گیا، جو سکرات کی حالت میں زندہ ہے مگر زندہ لاش ہے، سانسیں چل رہی ہیں مگر بس برائے نام زندگی اس کی بچی ہوئی، نہ اسے کوئی کھانے پینے کا ہوش، نہ کسی چیز کا ہوش، بس وہ اپنے آخری لمحات گن رہے ہیں، ایسے لوگوں پر نماز معاف ہو سکتی۔ اور تیسرا، جو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، ایسی عورت جو اپنے ماہواری ایام سے گزر رہی ہو، مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مجبوری لگا دی، اور اسی لیے اللہ نے اس پر گرفت بھی نہیں رکھی۔ رمضان کے روزے کو اس کو دہرانا، اس کی قضا کرنا لازم ہے، لیکن نمازوں کی قضا اس کو اس حالت میں معاف کر دی گئی۔ تو یہ 3 ہی حالتیں جس میں نمازوں کے لیے معافی یا رخصت ہو سکتی، ان 3 حالتوں کے علاوہ نمازوں کے لیے کوئی معافی اور کوئی رخصت ہرگز نہیں رکھی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، انبیاء کے ذکر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، اور کئی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
اسماعیل علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ خود بھی نمازوں کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازوں کا پورا اہتمام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا اہتمام کراتے، نمازوں کا پوری پابندی کراتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز کا اس کے ساتھ تذکرہ کیا کئی ایک مقامات پر۔ نماز یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ صحیح معنی میں ایمان میں کامل وہی ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرے، اور ایسے شخص کا ایمان کہلانے کے لائق ہی نہیں رہتا جو اسے نمازوں پر نہ ابھارے، نمازوں کی پابندی نہ کرائے، نمازوں کے چھوٹنے پر اسے افسوس اور شرمندگی اور ندامت کا احساس نہ دلائے۔ ایسا ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے تعلق سے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جس نے اس کو گرا دیا گیا کہ اس نے دین کا ایک بڑا حصہ گرا دیا، اس کا دین ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو نمازیں، ان کا اہتمام، ان کی پابندی ہم پر لازم ہے، ان کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نمازیں صرف موسم کے اعتبار سے فرض نہیں، جیسا رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں سنت قرار دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مزید 6 روزوں کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد شوال کے روزے مصروف ہیں اور صرف شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، اور محرم کے 9 اور 10 یا 10 اور 11، زیادہ صحیح تو یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے اور محرم کی اسی تاریخ کو رکھا جائے، یہ مصروف ہے۔ اور اسی طرح ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھا جائے، اسی وقت رکھنا ہے، اس سے ہٹ کے آپ عرفہ کی 27 کو رکھیں گے، 1 تاریخ کو رکھیں گے، 15 تاریخ کو رکھیں گے، اس کا کوئی اجر و ثواب آپ کو وہ نہیں ملے گا جو اجر و ثواب عرفہ کے روزے کا۔ ہو سکتا ہے نفل روزے کا ثواب آپ کو مل جائے، لیکن آپ نے اگر اس کی نیت یہ کی ہے کہ یہ عرفہ کا روزہ ہے، میں اسے ذی الحج کے مہینے میں کبھی بھی رکھ لوں گا، تو پھر اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو کچھ موسمی عبادتیں جو خاص مہینوں میں، خاص موسموں میں ادا کی جاتی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں اور مہینے کے پورے ہفتوں میں اور ہفتے کے پورے دنوں میں اور دن اور رات کے 24 گھنٹے میں 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کو ادا کرنا لازم ہے اور وقت مقررہ پر ادا کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب جنگوں میں بھیجتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں شامل ہوتے صحابہ کے ساتھ، نماز کا وقت ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہونے پر اپنے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت لے کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرتے، اور جب یہ نماز سے فارغ ہو جاتے پھر یہ لوگ جا کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے اور دشمن کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ نماز ادا کرنے کے لیے پیچھے آ جاتے۔ جنگوں میں تک نماز معاف نہیں کی گئی، جنگوں میں تک اس کا کوئی معافی یا اس کا چھٹکارا یا اس کی رخصت نہیں دی گئی، اور یہ تو خیر ایک الگ حالت ہے۔
اگر کوئی بیمار ہے اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اس کو تک نماز معاف نہیں۔ اسے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے بستر میں بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹے ہوئے پڑھے اشارے سے، لیٹ کر بھی اسے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک کہ اس کی سکرات کی حالت نہ ہو یا اس کا ہوش پوری طرح ضائع نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز معاف نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ صحت مند اور تندرست رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ نماز مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے، اور جس وقت آپ کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی، آپ اپنے آخری ایام سے گزر رہے، بستر سے جیسے ہی اٹھتے بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی، پھر گر جاتے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر آپ کو بتایا جاتا کہ نماز کا وقت ہوا ہے، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں نماز کے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، گر جاتے۔ یہی کیفیت 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیفیت پیش آئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے جب ہوش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کو وقت پہ نماز پڑھائے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نماز پڑھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ راحت ہوئی، جب آپ نے اپنے جسم میں تھوڑی طاقت محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو سے فارغ ہو گئے، نماز کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھ کر مسجد کو جا رہے، اور جاتے وقت کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اپنے پیر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر زمین پر ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے دونوں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے قدم جو زمین پر رگڑے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے نشان پڑ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھ گئے، اور آپ نے نماز ادا کی۔ یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی نمازوں سے متعلق۔ اور آخری لمحات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خاص وصیت کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی بڑی تاکید کی، اور نمازوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس بات کا ذکر کیا، اس بات کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور جو لوگ مسجد کو نہ آ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں، ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں نماز چھوڑنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی۔ میرے محترم حضرات، ہم نے رمضان کے مہینے پوری شوق اور ذوق کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم نے روزے بھی رکھے، نمازوں کا بھی ہم نے اہتمام کیا، لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا، ہم بھی مسجدوں سے رخصت ہو گئے۔ رمضان جیسے ہی ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اللہ کے گھر سے رخصت ہو گئے، اور بس جمعہ میں کبھی نظر آ جاتے ہیں، کبھی ایک آدھ کسی نماز میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ اگر ہمارا حال رہا تو یاد رکھیں، ہماری رمضان کی عبادتیں جو ہم نے کی، اس کی قبولیت کی یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان کی قبولیت کی اگر علامت آپ دیکھنا چاہتے، ان کی قبولیت کا اگر کوئی اثر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری نمازوں کی پابندی رمضان کی بعد بھی ہوگی، جیسے رمضان میں ہم کیا کرتے تھے۔ دیگر نیکیوں کے معاملے میں بھی ہم
ویسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے جیسے رمضان میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ ہم نے رمضان میں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور دیگر نیک اعمال کا ہم نے جو اہتمام کیا، اللہ کے یہاں ہمارے وہ اعمال قبول ہوئے. اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیوں کی طرف ہمارا شوق بڑھے، ہماری دلچسپی بڑھے. اور اگر یہ چیز اگر ہمارے اندر ظاہر نہ ہو تو یقین مانیں ہماری رمضان کی عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی. اب اس کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کر کے اللہ سے دعائیں کرنا ہے کثرت سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما، اللہ انہیں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما کر اللہ ہمیں بقیہ زندگی میں نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت کر. اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے صحابہ کے تعلق سے یہ اثر سلف کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے رمضان سے کئی مہینے پہلے ان کی دعائیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں عطا فرما، اور رمضان میں خوب عبادتیں کرتے، خوب اللہ سے دعائیں کرتے، خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے. اور رمضان جیسے ہی رخصت ہو جاتا تو پھر رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کے لیے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے، اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے اور مزید اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال میں استقامت اللہ سے طلب کرتے، اللہ سے توفیق اور ہدایت مانگا کرتے. ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کی، اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کریں اور مزید آگے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق کے ساتھ نیکی پر استقامت کی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. تبھی جا کر ہم گناہوں سے بچ سکتے، نمازوں کی غفلت سے ہم بچ سکتے، نمازوں کی لاپرواہی سے ہم بچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نمازیں وقت پر پڑھنا فرض قرار دیا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں پر فرض قرار دیا ہے. صرف نماز پڑھنا فرض نہیں، نماز مسجد میں با جماعت امام کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. با جماعت امام کے ساتھ پڑھا جائے. بعض لوگ نمازوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں اور اس غفلت میں رہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہماری نہیں چھوڑتی، بھلے ہی ہم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں لیکن نمازیں نہیں چھوڑتی ہماری، پڑھ لیتے ہیں ہم نمازیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. مفسرین اس آیت کے ترجمے اور تفسیر میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف، کچھ ایسے برے لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اور یہاں ضائع کرنے سے مراد پوری طرح چھوڑا نہیں، نمازوں کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، نمازوں کو سستی اور کاہلی سے بعد میں پڑھتے تھے اور وقت کو ٹال کر پڑھتے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے غی نامی گڑھے میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. جہنم کے غی نامی گڑھے میں اللہ تعالیٰ نے دھکیل دے گا. اور یہ خاص ان لوگوں کی یہ سزا ہے جو نمازوں کو تو پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، نمازوں کو ڈال کر اس کے وقت سے ہٹ کر دوسرے اوقات میں ادا کیا کرتے تھے. میرے محترم حضرات، نمازوں کو ادا کرنے والے، وقت ٹال کر ادا کرنے والوں پر یہ سزا ہے. سستی اور کاہلی کر کے لیٹ پڑنے والوں کے لیے یہ تنبیہ اور یہ وعید سنائی گئی ہے. تو سوچے نماز چھوڑنے والوں کا کیا ہوگا، نماز چھوڑنے والوں کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کئی ایک جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان کا انجام حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ
ایسے گنہگار نافرمان جہنمی لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ اندازہ کریں آپ، نمازوں کو ضائع کرنے پر اتنی سخت وعید، اتنی سخت تنبیہ کی گئی کہ ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انجام جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ لہذا ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا تھا رمضان میں، جو تربیت اللہ نے ہماری کی رمضان میں کہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نمازیں ضائع ہوئی تو تھوڑا ملال ہوتا رہا، افسوس ہوتا رہا، اور نمازوں کو ہم نے ادا کیا اور کوشش یہی کی ہم نے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ایسی ہی کوشش ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنی ہے۔ رمضان کے بعد کہ اپنی مرتے دم تک، اپنی زندگی جب تک باقی ہے اس وقت تک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، دو ہی حالتیں ہیں جس میں نماز معاف ہو سکتی ہے، رخصت مل سکتی ہے۔ ایک پاگل کے لیے، دیوانے کے لیے، اور دوسرا جو آدمی سکرات میں اپنے آخری لمحات گن رہا، جسے اپنی زندگی کا ہوش ہی نہیں، جو موت کے بالکل قریب جا پہنچا سکرات میں، بس یہی دو لوگوں پر نماز معاف ہے۔ اگر ہماری حالت ایسی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر حالت ایسی نہیں ہے، ہمارے ہوش بھی اچھے ہیں اور ہماری عقل بھی صحیح سے کام کر رہی ہے، ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم ابھی مرض الموت کے بستر پر نہیں جا چکے ہیں، مرض الموت میں مبتلا نہیں ہے، تو ہمارے لیے نمازوں کی پابندی لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ادومها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر بندہ پابندی سے عمل کرے۔ نمازوں کی پابندی، یہ فرض نمازیں، ان کا اہتمام اگر ہم کریں گے، ان کی پابندی کریں گے، اور ان کے ساتھ اگر سنتوں کا بھی اہتمام کر لیں تو یقین مانیں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، مجھے آپ ایسے اعمال کی رہنمائی کریں کہ جن کو کر کے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو، اور پھر نمازوں کی پابندی کرو، فرض نمازوں کی پابندی کرو، اور اگر اس کے ساتھ تم چاہو تو نفل نمازوں کی پڑھ لو، نفل نمازوں کا اہتمام کرو۔ پھر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ چیزیں گنائی، آخر میں وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں میں اللہ کی قسم ان کی پابندی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جب جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وہ جنتی ہے، اگر یہ اپنے وعدے پر قائم رہا تو پھر یہ جنتی ہے، یہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی پابندی کرنے والے کو، فرائض کا اہتمام کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور اگر فرائض کے ساتھ ساتھ اگر ہم 12 رکعت سنتوں کا بھی اہتمام کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر بندہ 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کر لے، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، بعد میں نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے فرض نماز کی سنتیں بعد میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اور بری بیماری ہے۔ اور جو لوگ ایسے غفلت کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کی نماز میں ان کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیونکہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے 2 رکعت بتائی ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو نماز چل رہی ہے، امامت چل رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور پہلی رکعت ختم ہونے کے قریب ہے،
مسجد میں آتے ہیں اور پیچھے جماعت بنا پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی فرض نماز چل رہی ہے اور پیچھے تم سنت پڑھ رہے ہو، پھر فضیلتیں سنائی جاتی کہ فجر کی فرض نماز جس نے اس کی پابندی کی دنیا اور دنیا کی جتنی قیمتی چیزیں ہو سکتی اس سے زیادہ اس کا اجر و ثواب. لیکن کب پڑھنا ہے؟ فرض نماز سے پہلے پڑھنا ہے. یہ معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. لہذا فرض نماز چل رہی ہے اور پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں، یقین مانیں ایسی نمازیں نہیں ہوں گی، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور دیکھو کہ امام نماز کی حالت میں ہے اور امام جس حالت میں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جاؤ، سجدے میں ہے تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، قاعدے میں یا تشہد میں ہے تو تشہد میں شامل ہو جاؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں، نماز کا یہ مسئلہ بھی سیکھ لیں، آپ اس مسئلے کو بھی آپ جان لیں. یہ علم آپ کو ہونا چاہیے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو امام جس حالت میں نماز میں ہے اس حالت میں آپ کو شامل ہونا ہے. نہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ ٹھہر کر امام کے دوسری رکعت کے اٹھنے کا انتظار کر سکتے ہیں. بعض لوگ کرتے ہیں ایسا کہ چلو پہلی رکعت تو چھوٹ گئی، اب امام رکوع میں ہے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر جب اٹھیں گے جب ہم اللہ اوپر کہہ کے نماز باندھیں گے اور امام کے ساتھ شامل ہوں گے، جب تک پیچھے کھڑے رہتے. غلط ہے یہ عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جس حالت میں ہو اس حالت میں شامل ہو جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رکوع میں، فوراً وہاں سے ہی رکوع کرتے ہوئے نماز میں آ کے شامل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قدموں کی آواز سن کر نماز کے بعد پوچھا کہ کس نے یہ حرکت کی، ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا. میں نے جب دیکھا، کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ امام جس حالت میں ہو اس حالت میں نماز میں ملنا، تو لہٰذا جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا آپ رکوع میں چلے گئے، تو میں وہیں سے رکوع کرتے ہوئے نماز میں شامل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب پر مسکرائے اور کہا کہ تم دوبارہ اس طرح نہیں کرنا، دوبارہ اس طرح نہیں کرنا. یعنی رکوع میں وہاں سے جو آ کر ملے ہو ایسے نہیں کرنا، نماز میں آؤ اور مل کر پھر بعد میں امام جس حالت میں ہے اس حالت میں چلے جاؤ. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے تو فوراً ہم آئے اور صف میں کھڑے ہوئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام جس حالت میں ہے اس حالت میں ہمیں نماز میں شامل ہونا ہے. نہ پیچھے نماز پڑھنا ہے، نہ امام کی دوسری رکعت کا اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کرنا، جس حالت میں اس حالت میں مل جانا. اور بعض لوگ وہ ہیں جو امام کے ساتھ جماعت میں تو شامل ہو جاتے ہیں، پہلے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا لہذا نماز کے بعد سنت پڑھ لیتے. اب یہ چیز ایک دن 2 دن یہی سلسلہ چلتے رہتا ہے. اب انہوں نے اپنے طور پر فرض نماز کی جو سنتیں ہیں، فجر کی جو سنتیں ہیں فرض سے پہلے، اب اس کو انہوں نے بعد میں بنا دی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ بعد میں پڑھ رہے ہو، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ایک دن پڑھنے مجبوری کی وجہ سے کوئی بات نہیں، دوسرے دن بھی کچھ مجبوری آ گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نے تو معمول بنا لیا، یہی آپ نے اپنا طریقہ بنا لیا، اور آپ اس ذریعے سے موحدین کو بدنام کر رہے ہو کہ دیکھو یہ جماعت یہ موحدین یہ فلاں لوگ ایسے ہی کرتے. آپ کا ایک غلط عمل، آپ کا اپنا غلط عمل پوری جماعت کو، پورے اہل سنت والجماعت موحدین جماعت کو بدنام کر رہا کہ لوگ فرض نماز کی سنت بعد میں پڑھتے. تو آپ کا غلط عمل ایک تو اس کے ثواب سے بھی آپ محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ جو چیز جب بتائی گئی ہے اسی وقت پڑھنا اس کا ثواب، آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں اور اسی کو معمول بنا لیا. تو لہذا یہ غلطی سے بچے، ایسی حماقتوں سے بچے. یہ حماقتیں نہیں کرنی چاہیے دین میں کہ ہم نے اپنے طور پر جب ہم آئے، جب ہم پڑھنا شروع کر کے سنتیں جس وقت بتائی گئی ہے اسی وقت اس کو ادا کیا جائے، اس کا اسی وقت ثواب ملے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک توفیق اور ہدایت سے نوازے۔ تو بہرحال حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، 2 رکعت کر کے، پھر ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، تو مکمل ہوئی 8 رکعت، فجر کی 2، ظہر سے پہلے 4 6، ظہر کے بعد 2 8، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت 10، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، کل کتنی ہوئی 12 رکعت۔ ان 12 رکعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کی پابندی کی بن اللہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر کی ضمانت اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس نے فرض کے ساتھ ساتھ ان 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو میرے محترم حضرات و خواتین اسلام، نمازیں جو فرض ہیں ان کو ادا کرنا ہی ہے، ان سے چھٹکارا، ان سے عذر، ان سے معافی کی کوئی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم صحیح سلامت ہیں، جب تک کہ ہم زندہ ہیں، ان کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرائض کا پابند بنائے، فرائض کا اہتمام کرنے والا بنائے، اس سے غفلت اور لاپرواہی برتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطانی وسوسوں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے شر اور نفس کے بہکاوے میں آ کر نمازوں کو ضائع کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کا پابند بنا۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھ، شرک سے بچا، نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کی غفلت سے اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تمام کو اور ہمارے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی طرف سے ہموار فرما۔ دنیا میں جہاں کئی مسلمان مظلوم و مقہور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرما، اللہ ان کی حمایت فرما، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ انہیں نجات دے اور ظالموں کو ان کے قید کردار پر پہنچا۔ اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمارے اس ملک میں جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں حکومتوں کی جانب سے اور مختلف ذرائع سے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو انہی پر لوٹا دے، ان کی مکاریوں کو انہی پر لوٹا دے۔ اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی خیر خائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔